اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے عالمی کرنسی جس نے امریکی ڈالر سے قبل 300 سال تک دنیا پر رائج کیا۔ جدید تاریخ میں عالمی سطح کی یہ پہلی مالیاتی اکائی سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ کرنسی جو ہے اتنی بیش قیمت تھی کہ عالمی دنیا پر اس کا راج 300 برس تک جاری رہا۔ برطانوی پاؤنڈ اور امریکی ڈالر کے عروج سے قبل جو ہے یہی دنیا کی عالمی کرنسی مانی جاتی تھی۔ در حقیقت امریکہ نے ڈالر کو جو بطور کرنسی ترقی دینے کا فیصلہ کیا تو اسی کے ماڈل پر انحصار کیا۔ اس کرنسی کا نام ریال ڈی اوچو تھا اور یہ جدید تاریخ میں بین الاقوامی طور پر استعمال ہونے والی پہلی کرنسی تھی۔ دراصل یہ چاندی کا سکہ تھا اور جسے ہسپانوی سلطنت نے 16ویں صدی کے وسط میں جاری کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لاطینی امریکہ کے جو نوآبادیاتی نظام سے حاصل ہونے والی دولت کی وجہ سے اسپین جو ہے وہ دنیا کی ایک عظیم قوت بن چکا تھا۔ اس کرنسی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہسپانوی طاقت کا زوال شروع ہوا تب بھی یہ کرنسی جو ہے عالمی دنیا پر جاری رہی، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے اختتام تک اس کا سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ اب ایک عالمی کرنسی کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو اس سکے کا آغاز ایک مالیاتی تبدیلی سے ہوا تھا جس کا آغاز اسپین کے کیتھولک بادشاہوں نے 1447 عیسوی میں اس وقت کیا جب لاطینی امریکہ میں نوآبادیاتی نظام کا آغاز ہوا۔ اس تبدیلی جسے مالیاتی اصلاحات کا حصہ بنایا گیا تھا کے تحت اس چاندی کے سکے کو ادائیگی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ تاہم اس کی مقبولیت کا آغاز 16ویں صدی کے وسط میں ہوا اور اس کے پیچھے اسپین کے جو بادشاہ کارلوس اول اور فلپ دوم کا بہت ہاتھ تھا۔ ان دونوں بادشاہوں کا دور حکومت جو ہے وہ اسپین کی جو ہے تاریخ میں سنہری الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے جب یورپی طاقت دنیا بھر میں پھیل رہی تھی۔ ہوزے ماریا ڈی فرانسسکو اولموس میڈرڈ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ 1535 میں جو لاطینی امریکہ میں پہلی بار جو ہے سکے بنائے گئے کیونکہ چاندی کو لے جانے کے لیے یہ ایک بہترین اور آسان طریقہ تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ سونے کے سکے جسے اونزا کہا جاتا تھا کے ساتھ اس طرح چاندی کا یہ سکہ یورپ میں داخل ہوا اور سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ بہت معیاری چاندی تھی۔ دنیا اور سمندروں کا سکہ اسے کہا جاتا تھا۔ 18ویں صدی تک ریال ڈی اوچو عالمی کرنسی بن چکا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب یورپی طاقتیں ہسپانوی تخت کی لڑائی میں ایک دوسرے سے نبرد آزما تھیں۔ اس وقت اسپین نے لاطینی امریکہ پر زیادہ توجہ دی اور میکسیکو کی رائل منٹ یعنی شاہی سکے بنانے کی جو جگہ تھی اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد ریال کو جدید طرز پر بنایا جانے لگا اور یہ دنیا اور سمندروں کی کرنسی کہلائی جانے لگی۔ ہسپانوی چاندی کو دوسری یورپی طاقتوں نے پسند کیا۔ 1628 عیسوی میں ہوانا میں ڈچ ویسٹ انڈیا کمپنی کے 24 بحری جہازوں کے اسکواڈرن کے ذریعے چاندی سے لدے ایک ہسپانوی بیڑے کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ اب اس کرنسی کو کولم ناریا بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس پر ہرکولیس کے کالم چھاپے جاتے تھے جن کے درمیان زمین کے دو کونے جو ہے ہسپانوی جو سلطنت ہے اس کی وسعت کی علامت کے طور پر دکھائے گئے تھے۔ چند ماہرین کے مطابق یہ دنیا کا سب سے خوبصورت سکہ تھا۔ تاریخ دان ہوزے ماریا بتاتے ہیں کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں بحر اوقیانوس تجارتی راستہ اہم تھا لیکن پھر بحر الکاہل کے ذریعے تجارت زیادہ عام ہونے لگی جس کی بنیاد ہسپانوی چاندی کا سکہ تھا اور مالیاتی نظام تھا۔ اب ان کا کہنا ہے کہ لاطینی امریکہ سے ہر طرف جو ہے تجارتی راستہ کھلا تھا، یہیں سے یہ سکہ جو ایشیا تک پہنچا جہاں چین، جاپان اور انڈیا سمیت کئی ممالک نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اب چند ممالک نے اس سکے پر جو اپنی مقامی مہر لگا دی تاکہ اسے مقامی طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اب پولر ڈالر اس سے ہسپانوی جو سکہ تھا 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران پروان چڑھتی ہوئی برطانوی نوآبادیوں میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا اور وہاں اس کا نام جو پولر ڈالر کے طور پر مشہور ہوا جس کی وجہ اس کے ڈیزائن پر موجود ہرکولیس کے پولر تھے
تاہم آسٹریلیا میں اسے ہولی ڈالر کہا جاتا تھا۔ ایک بار برطانوی کرنسی کی قلت کی وجہ سے آسٹریلیا کے حکام نے 40,000 ہسپانوی سکے درآمد کیے اور ان میں سوراخ کر دیے تاکہ سکوں کی تعداد دگنی ہو جائے۔ اس سکے کو ہسپانوی ڈالر بھی کہا جاتا تھا، جو شمالی امریکہ کی کالونیوں میں بھی مشہور تھا، کیونکہ برطانوی سکوں کے مقابلے میں یہ بآسانی دستیاب ہو جاتے تھے۔ ریال ڈی اے اوچو 5 براعظموں میں گردش کرنے والا پہلا سکہ تھا۔ امریکی ڈالر ہسپانوی جو سلطنت کے زوال کے وقت بھی ریال کا سکہ دنیا میں چلتا رہا، تاہم 1770 میں جب امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی تو اپنی کرنسی بنانے کے لیے انہوں نے ہسپانوی سکے سے ہی خیال حاصل کیا۔ امریکی انقلابی اپنی تحریک کے لیے کاغذی کرنسی تیار کرتے تھے جس کی گارنٹی ہسپانوی ریال ہی ہوا کرتا تھا۔ امریکی ڈالر 1785 عیسوی میں معرض وجود میں آیا، لیکن ہسپانوی ڈالر 1857 عیسوی تک چلتا رہا، جب کوائنیج ایکٹ کے تحت ہسپانوی سکے کو شمالی امریکہ سے ختم کر دیا گیا۔ تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ ڈالر کا علامتی نشان بھی ہسپانوی سکے سے مستعار لیا گیا تھا۔ ریال ڈی اوچو کا زوال کیسے ہوا؟ لاطینی امریکہ میں ہسپانوی کالونیوں کی آزادی اور یورپ میں نیپولین کی جنگوں نے ہسپانوی سکے کے زوال کی ابتدا کی۔ لاطینی امریکہ کی سکوں کی کانیں ہاتھ سے چھن جانے کے بعد اسپین زوال پذیر ہونے لگا، تاہم ریال پھر بھی 19ویں صدی کے اختتام تک ایک عالمی کرنسی کے طور پر زندہ رہا۔ ماریا رویز ٹراپیرو نے کرنسی پر اپنی کتاب میں لکھا کہ چین، انڈیا اور مشرق وسطیٰ میں ہسپانوی سکہ بہت عام مانا جاتا تھا، اور یہ صرف امریکی ڈالر کا رول ماڈل ہی نہیں تھا بلکہ کینیڈا کا ڈالر، چین اور کوریا کے علاوہ لاطینی امریکہ کی ریاستوں کی کرنسیوں کی بنیاد بھی یہی سکہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔